دین کو سمجھنے کے لیے علم کی بہت زیادہ ضرورت ہے، اور عام و خاص، عام اور خاص دونوں کو ایک نقطے پر رہنا پڑتا ہے۔ یہ جو ہمارا بنچال ہے نا، یہ کیا ہے، وہ کیا ہے، یہ کیا ہے، وہ کیا ہے، اس لیے یہ ہے کہ ہم قانون اور اصول بھول چکے ہیں۔ جب قانون اور اصول بھول جاتے ہیں تو بندہ ٹیڑھا مڑا چلتا ہے۔ ایک بات تو کنفرم ہے کہ صحابہ کرام اور اہل بیت کا دین ایک تھا، عقیدہ ایک تھا، اور کسی بھی صحابی اور اہل بیت کا عقیدہ 14 معصوم اور 12 امام کا نہیں تھا، بلکہ سب دین محمدی پر تھے۔ اب آ جاتا ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں۔ وہ خلیفہ تھے، وہ بادشاہ تھے۔ اگر وہ بادشاہ تھے تو کیسے، اور خلیفہ تھے تو کیسے؟ اب ان پر معاملہ چلتا ہے، اور اس کے بارے میں ہم تھوڑا سا ڈسکس کریں گے۔ جو میرا نقطہ نظر ہوگا وہ میں آخر پر بیان کر دوں گا، کیونکہ ہم نے جب احادیث سننی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مختلف ہوتی ہیں۔ جیسے نماز کا ایک طریقہ حضور نے نہیں سکھایا، مختلف احادیث سے ہمیں ملتا نظر آیا۔ اور اس میں بھی ایک بات اور یاد رکھیے گا، جو فقہی اصطلاحات ہیں، فقہی اصطلاحات وہ پہلے آئی ہیں، اور جو محدثین کی اصطلاحات ہیں وہ بعد میں آئیں۔ 80 ہجری میں حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے، 90-93 ہجری میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے۔ یہ لوگ جو ایک صدی کے اندر آئے تھے، حضور سے 70 سال بعد، حضور سے 80 سال بعد، کیونکہ 10 ہجری میں حضور کا وصال ہوتا ہے، تو 10-11 ایک آگے چلے جاتے ہیں۔ تو پہلے کیا آیا؟ فقہ کی اصطلاحات، احادیث کی کیا کہتے ہیں، کتب اس وقت بھی تھی، احادیث اس وقت بھی دہرائی جاتی تھی، احادیث کو دیکھا بھی جاتا تھا، لیکن احادیث کی اصطلاحات بعد میں آئیں۔ جو معتبر 7 کتابیں یہ بعد میں آئیں، یہ بعد میں آئی ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ 150 ہجری میں وصال کر جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور امام بخاری رحمۃ اللہ اس کے بہت سال بعد پیدا ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ فقہ یہ پہلے، احادیث کی کتب اور اصطلاحات بعد میں آتی ہیں۔ اب ہم یہ میں ایسے موٹا موٹا دماغ میں ڈالنے کے لیے آپ کو کہتا ہوں، ویسے اتنی جلدی سمجھ نہیں آتا، مجھے نہیں آتا، آپ کو کیسے آئے گا۔ اب ایک حدیث سنتے ہیں، ترمذی کی حدیث پاک ہے 2226۔ سعید بن جمحان کہتے ہیں کہ ہم سے حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، میری امت میں 30 سال تک خلافت رہے گی، پھر اس کے بعد ملوکیت یعنی بادشاہت آ جائے گی۔ پھر مجھ سے حضرت سفینہ نے کہا، حضرات ابو بکر، عمر، عثمان و علی کی خلافت شمار کرو، کنا سال نے، 2 سال اننے دن تے حضرت ابو بکر دے ہو گئے، حضرت عمر دے اننے، عثمان دے اننے، علی دے اننے۔ تو انہوں نے کہا کہ دیکھو، راوی کہتے کہ انہاں چارہ جڑی سی نا سی خلافت اور 30 سال پائی۔ سعید بن جمحان کہتے ہیں کہ میں نے حضرت سفینہ سے کہا، یہ بنو میہ والے یہ سمجھتے ہیں، بنو میہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کا دور، وہ بھی بنو میہ میں سے تھے، اور یہ بنیادی طور پر بنی امیہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں، ورنہ بنو میہ میں سے حضرت عثمان غنی بھی شامل تھا۔ تو کہتے ہیں بنو میہ یہ سمجھتے کہ خلافت ان میں ہے، کہا جھوٹ ہے اور غلط کہتے ہیں، بلکہ ان کا شمار تو بدترین بادشاہوں میں ہوتا ہے۔ اب ترمذی کی یہ حدیث پاک ہے۔ اب جب آپ یہ حدیث سنیں گے تو آپ کے تو دماغ میں بیٹھے گا میرے نبی نے فرمایا۔ چلو ابھی اسی پر ایک اور بات کر لیتے ہیں۔ ترمذی کی حدیث پاک کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، یا اللہ حضرت معاویہ کو مہدی بنا، اس کی وجہ سے لوگوں کو ہدایت دے، یا اللہ اس کو حساب کتاب کا علم دے۔ یہ بھی ترمذی کی حدیث پاک ہے۔ میں نے ساتھ ہی سنا دی نا کہ ترمذی کی یہ بھی حدیث پاک ہے، ترمذی کی وہ بھی حدیث پاک ہے، حضور فرما رہے ہیں، اور حضور کی ہر دعا
قبول ہے. اس لیے یہ دونوں میں نے آگے پیچھے کر دی. اب دوسری حدیث آ جاتی ہے. ہم ترمذی کو کیوں لیں, آگے چلتے ہیں. مسند بزار راوی حضرت مطلب کہ حضرت سفینہ ہی ہے, ٹھیک ہے جی, کہ ایک شخص نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے خواب دیکھا ہے کہ گویا آسمان سے ایک ترازو اترا, تکڑی اتری ہے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت ابو بکر کا وزن کیا گیا تو آپ حضرت ابو بکر سے باری ہو گئے. پھر حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کا وزن کیا گیا تو حضرت ابو بکر باری ہو گئے. پھر حضرت عمر کا حضرت عثمان سے وزن کیا گیا تو حضرت عمر باری ہو گئے. پھر ترازو اٹھا لی گئی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خواب کی تعویل یہ کی کہ یہ خلافت نبوت کی طرف اشارہ ہے. اس کے بعد اللہ جس کو چاہے گا ملوکیت دے دے گا. اس میں حضرت علی نہیں بیان ہے, حضرت عثمان غنی تک بات ہے. اور کہتے ہیں اس حدیث کے سارے رجاز سکا سند بھی متصل ہے, حدیث مرفی بھی اسی سے ہے, حضرت سفینہ رضی اللہ عنہ سے. اور ان سے روایت کرنے والے بھی سعید بن جمحان جڑے پہلے چوی سن, وہی ان میں. امام بصیری فرماتے ہیں ہاذا اسناد صحیح, یہ سند صحیح ہے, چین جہاں تک جاتی ہے صحیح. سوال, کیا اس حدیث کی بنیاد پر یہ کہنا شروع کر دیا جائے کہ حضرت علی پہلے بادشاہ ہیں؟ اس کی سپورٹ میں بھی حدیث آتی ہے. اس حدیث کی سپورٹ میں بھی دیکھا جاتا ہے پھر حدیث آتی ہے, کیونکہ ایک حدیث کو ہم اس طرح نہیں دیکھتے, اس کے شواہد بھی دیکھتے ہیں. کیسے حدیث کے نال کیڑی کیڑی سپورٹ مزید ملتی پئی, اس کو بھی دیکھ کر کہتے ہیں گل پاویں ایسرا دیے لیکن گل صحیح ہے. یعنی سپورٹ چ بھی گلاں تے آندیاں نا. جیسے وہ ایک حدیث آتی ہے نا, میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں. اگلے کہتے ہیں اے بھاجی انج نہیں ہے, انہوں نے کہا یار لیکن حضور نے تو ارشاد فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین. انہوں نے سپورٹ جو حدیثاں دی ہیں یہ مطلب ہے گل صحیح ہو سکتی ہے. بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں ہے؟ مختلف طرق سے جب حدیث آئے گی نا تو اس کے معاملات کچھ درجہ بڑھ جائے گا, چاہے وہ ضعیف حدیث ہی کیوں نہ, وہ درجے میں حسن ہو جاتی ہیں. یاد رکھیے پہلے حدیث میں نے کیا سنائی, وہ بھی حضرت سفینہ سے, دوسری بھی حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ سے. ایک میں 30 سال خلافت, دوسری میں حضرت عثمان غنی تک. اب اس کی سپورٹ میں جو حدیث کہتے کہ حضرت امام بخاری, یہ الطریق الاوسط للبخاری میں, بخاری شریف کی حدیث نہیں ہے. امام بخاری نے بھی تقریباً 102 یا 104 کتابیں لکھی تھی. ہمیں صرف بخاری شریف کا پتہ ہے, لیکن امام بخاری نے بھی 102 یا 104 کتابیں لکھی تھی. تو اس لیے امام بخاری کہتے ہیں, ابو الاشعث روایت کرتے ہیں کہ صحابی رسول ثمامہ القرشی صنعاء میں تھے. انہیں جب حضرت عثمان رضی اللہ کی شہادت کی خبر ملی تو رو پڑے اور دیر تک روئے. پھر فرمایا آج امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خلافت لے لی گئی ہے اور اب جبری ملوکیت کا دور شروع ہو گیا ہے, جو جس چیز پر غلبہ پائے اسے کھا جائے. اے انہوں نے تشریح کر دی. یہ وہ کس حدیث کو سپورٹ کر رہی ہے؟ حضرت عثمان غنی والی. ابھی وہ 30 سال والی خلافت والی نہیں, یہ کہہ رہی ہے کہ ملوکیت شروع ہو گئی ہے. حضرت علی رضی اللہ کا دور جو شروع ہو رہا ہے یہ ملوکیت کا. اب آپ جب حدیثیں پڑھتے جائیں گے, میں تمہیں ایک سٹاں گا, دوسری سٹاں گا, تیسری سٹاں گا, تو پاگل نہیں ہوئی ہوگی, تھی کہو گے ایک ہی گل ہے. اس لیے عام بندہ حدیثیں پڑھے گمراہ ہو جاتا ہے. وہ کہنا نہیں پڑھنی چاہیے, پڑھنی چاہیے تو پتہ بھی تو ہے حدیثوں کا نتارہ کرنے کے لیے آپ کے پاس طریقہ کون سا ہے. ہر کوئی نہ پڑھے, نتارہ کرنے کے لیے بھی تو علم ہونا چاہیے. تم محدث تو نہیں بن کے بیٹھ گیا عام بندے کو. اس وقت جو غامدی, مرزا, انجینئر, انہوں نے محدث بنا دیا. ہر بندے نے کہتے دیکھ تھلے سٹیٹس کی, سٹیٹس آ گیا, صحیح ہے, بس صحیح ہے. اس پر میں کئی تو کویسچن ان سے کر لیتا ہوں, لیکن ابھی اسی پر چلتے ہیں. بعض علماء کہتے ہیں کہ دونوں مرفوع روایت, وہ پہلے والی خلافت والی اور حضرت عثمان غنی والی, بعض وجوہات کی بنا پر ضعیف ہیں. ٹھیک ہے, یہ علماء کرام نے دونوں کے بارے میں کہا ہے. آگے چلتے ہیں. اس میں انہوں نے دیا کہ شارح سنن ترمذی لکھتے ہیں, یہ صحیح نہیں. علامہ ابن خلدون لکھتے ہیں کہ خلافت میرے پاس 30 سال رہی, کیونکہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے. اور حق بات ہے کہ حضرت معاویہ کا شمار بھی خلفاء میں سے ہوگا. یہ تریح ہے, حدیث تریح میں لکھا ہے, یہ بھی حوالہ آتا ہے. ایک حدیث میں علامہ محب الدین الخطیب کہتے ہیں کہ اسے یہ حدیث ضعیف ہے.
اب جو ضعیف والے ہیں نا انہوں کی بھی کیا کہتے ہیں نقطے موجود ہیں, انہوں کے حوالے بھی موجود نے. وہ کہتے ہیں پھر انہوں نے وجوہات بیان کی, کہتے ہیں اس حدیث سفینہ کی دو باتیں نا بعض وجوہات کی وجہ سے صحیح نہیں لگ رہی. نمبر ایک, اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بعد مرحلہ خلافت کی تعین جو 30 سال کی مدت سے کی گئی یہ صحیح نہیں. اب یہ حوالے دینے لگے, کہتے پہلی وجہ ہے جڑے سعید بن جوہان کی خاص سفینہ سے روایت یا محدث نے خاص کلام کیا اور وجوہات کے ساتھ وجوہات مثالوں کے ساتھ دی ہے کہ یار یہ بندہ ڈانا انہیں اگلیاں بھی روایتیں نہیں نا کوئی انہیں ٹھیک نہیں بیان کہتے ہیں. مثال دیکھ, کہتے ہیں امام احمد بن یحییٰ البلازری نے کہا حضرت سفینہ سے مروی کہ اللہ کے نبی بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک اونٹ پر ابو سفیان رضی اللہ عنہ کا گزر ہوا, ان کے ساتھ معاویہ رضی اللہ عنہ ان کے ایک بھائی تھے, ان میں سے ایک اونٹ کو چلا رہا تھا دوسرا ہانک رہا تھا, تو اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ کی لعنت ہو سواری اور سوار پر, تیز چلانے والے نیز چلانے والے اور ہانکنے والے پر. اے بھی گل جڑی ہے نا 2-3 کتاباں موجود ہے. یہ روایت بھی سعید بن جوہان کیا کہتے ہیں جمحان کی بیان کرتا ہے اور صحیح تک اس کی سند صحیح ہے, لیکن اس میں بنو امیہ میں 3 صحابہ حضرت ابو سفیان, حضرت معاویہ ان کے بھائی, 3 صحابہ پر جو کلام کیا گیا ہے اے سرکار دے شان نہیں ہے. ٹھیک ہے جی, ایسے ہمارے یہ روایت منکر بلکہ باطل ہے. پھر امام بزار کہتے ہیں ایک شخص نے کہا اللہ کے رسول میں نے خواب دیکھا گویا آسمان سے ایک ترازو اتری ہے تو آپ کا اور حضرت ابوبکر کا وزن کیا گیا, وہی حدیث پاک آ گئی. کہتے ہیں یہ روایت بھی سعید بن جمحان کی بیان کرتا ہے اور صحیح تک اس کی سند صحیح ہے, لیکن اس میں اول تو نبی کریم سے یہ نقل کیا گیا کہ آپ نے اپنے بعد حضرات ابوبکر اور عمر عثمان کے خلیفہ ان کی پیشین گوئی کی ہے. سرکار نے پیشین گوئی کرتی کہ مطلب ابوبکر عمر عثمان, جڑا کہ واضح حدیث کے خلاف ہے کہ سرکار نے خلیفہ متعین کسی نے نہیں کیا. اگر یہ حدیث صحیح ہوتی اور سرکار نے متعین کیا گیا ہوتا تو لڑائی بعد میں کیوں ہوتی؟ سعد بن عبادہ بنو ثقیفہ میں بیٹھ کر کیوں کہتے کہ میں ایک خلیفہ میں بن جاتا ہوں, ایک ان میں سے لے لیا جائے. اگر یہ حدیث کا علم ہوتا تو وہ سیدھے پہلے کہتے پہلے ابو بکر نے آنا, پھر عمر آنا, پھر عثمان نے آنا. دوسری بات, حضرت ابو بکر صدیق کو متعین کر لیا گیا اجماع صحابہ سے, اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بارے میں حضرت ابو بکر نے فرمایا میرے بعد اس کو خلیفہ بنایا جائے. سارے نے کہا سرکار تہاڈی مہربانی ہے, بڑا سخت آدمی ہے. آپ نے کہا میرے نزدیک ہے بڑا اچھے رائے. پھر سارے مطمئن کیتا گیا تو پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ دے کہن دے ہوتے اور سارے دے کہن دے ہوتے کنوں متعین کیتا گیا؟ عمر فاروق رضی اللہ. عمر فاروق نے چینل چینج کیتا تو مشاورتی کمیٹی بناتی 6 بندیاں دی کہ بھائی تسی آپس میں نامینیٹ کر لو. ٹھیک ہے, کنہاں نے بننا تہاڈے چ ایک ہونا چاہیے. انہوں نے نامینیٹ کرتی. اہل تشیع حضرات یہ بھی کہیں گے یہ کوئی طریقہ کار ہے خلافت متعین کرنا. حضرت ابو بکر نے جماع صحابہ نے کیتا, وہ بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کتا کہتا, پھر عثمان نے سارے طریقے صحابہ کرام نال ہی تینے ٹھیک ہیں, یہ تینے ٹھیک ہیں. تو میں جواب دینا ہوں میں کہ صحابہ کرام نے کیتا تو انہوں نے سانوں سکھان واسطے کیتا, سانوں پتہ لگ گیا تینے طریق نے. میں کہ تسی تے کہندے قرآن اور احادیث میں نامینیٹ کیا گیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو, تو کیسی گل ہے وہ تہاڈا قرآن تے جڑا احادیث ہے وہ حضرت علی رضی مانتے ہی نہیں پے, اور چوتھے خلیفہ نے پہلے امام بنے ہی نہیں. ایسے بارے جھوٹا کون ہویا؟ ساڑھے تے ٹیک نہ کرو, اپنے آپ واضح کرو تسی کون. ہم تو جن کو مانتے ہیں انہوں نے تو خلافت کی ہے, تو وہ نہیں کی ہے, اس لیے تم لوگ غلط کہہ رہے ہو. دوسرا, اس روایت میں خلافت علی منہاج النبوہ صرف حضرت ابو بکر اور عمر عثمان کی خلافت کو کہا گیا, اور اس کے بعد ملوکیت کا دور بتلایا گیا, جبکہ امت کا اس پر اتفاق ہے کہ حضرت علی بھی خلفائے راشدین میں شامل ہے. علماء کا اتفاق, علماء ایک ہے جماع صحابہ, ایک ہے علماء کا اتفاق ہے کہ جو خلفائے راشدین میں ادھر میں حضرت علی شامل ہے. ایسے ہمارے حدیث بھی جڑی ہے نا باطل ہے, منکر لگتی ہے. امام نعیم کہتے ہیں حضرت سفینہ سے مروی ہے, یہ بھی حدیثوں ساری حدیثیں کتنی آ رہی ہیں. جب اللہ کے نبی نے مسجد نبی کی تعمیر کی تو حضرت ابو بکر آئے, انہوں نے ایک پتھر رکھا, پھر عمر فاروق آئے, انہوں نے ایک پتھر رکھا, پھر عثمان آئے, انہوں نے ایک پتھر رکھا. تو اللہ کے رسول نے کہا یہ لوگ میرے بعد خلیفہ بنیں گے. اب یہ بھی روایت سعید بن جمحان کی بیان کرتا ہے اور سعید تک اس کی سند صحیح ہے, لیکن صحیح حدیث کے خلاف ہے, جس طرح ہم آگے بیان کیتے ہیں.
کہ صحیح حدیث میں تو کچھ اور آ رہا ہے. تو اس لیے یہ بھی جو بات کی گئی ہے صحابہ کرام نے جو ان کی فضیلت ٹھہری تھی کہ انہوں نے جو اجماع کیا، انہوں نے تو اجماع کس پر کر دیا تھا؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، اور سب نے ان کی بیعت کی. حضرت علی رضی اللہ عنہ ان کی بیعت کی، کسی نے کہا دوسرے دن کی ہے، کسی نے کہا 6 ماہ بعد کی ہے. ہم جب ایک حدیث کو پڑھیں گے بخاری شریف کے تو 6 ماہ بعد، اور حدیث کو پڑھیں گے تو پتہ لگ جائے گا کہ دوسرے دن ہی حضرت علی اور حضرت زبیر دونوں نے کر لی تھی. اس لیے وہ تو اجماع صحابہ سے بن گئے. اگر سرکار نے متعین کیا ہوتا تو پھر تو گل ہی کوئی نہیں سی، اجماع صحابہ کہاں پر ہونا تھا، پھر تو معاملہ کچھ ہونا تھا. اس لیے پھر چوتھی بات انہوں نے کہی کہ امام احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ حضرت سفینہ سے مروی کہ اللہ نے کہ نبی نے ہمیں خطبہ دیا اور کہا سنو مجھ سے قبل جو بھی نبی آئے سب نے اپنی امت کو دجال سے ڈرایا. اس کی بائیں آنکھ کانی ہوگی، اس کی دائیں آنکھ پر موٹی پھلی ہوگی، اس کی پیشانی پر کافر لکھا ہوگا، اس کے ساتھ جنت اور جہنم کی 2 وادیاں ہوں گی، جنت کی وادی حقیقت میں جہنم ہوگی اور جہنم کی وادی حقیقت میں جنت ہوگی. اس کے پاس 2 فرشتے بھی ہوں گے، کہتے ہیں 2 فرشتے بھی ہوں گے، اور جو 2 نبیوں کے مشابہ ہوں گے. اگر میں چاہتا ہوں تو ان دونوں کے نام ماں ولدیت بتلا دوں، ان میں سے ایک اس کے دائیں جانب ہوگا تو اس کے بائیں جانب ہوگا، اور یہ ایک آزمائش ہوگی. پھر دجال کہے گا میں تمہارا رب نہیں ہوں، کیا میں زندگی اور موت نہیں دیتا؟ تو دونوں فرشتوں میں سے ایک اس سے کہیں کہ تو جھوٹ بولتا ہے. اس بات کو اس کے دوسرے ساتھی کے علاوہ لوگوں میں سے کوئی اور نہیں سن سکے جڑے نال فرشتے سن. تو اسے اس کا ساتھی دوسرا فرشتہ کہے گا تم نے سچ کہا، تو لوگ اسے سنیں گے اور یہ سمجھے کہ اس نے دجال کی بات کو سچ کہا ہے، اور یہ ایک آزمائش ہوگی. پھر وہ چلے گا یہاں تک مدینہ آئے گا، لیکن مدینے کے اندر داخل ہونے کی اجازت اسے نہیں ملے گی، تو وہ کہے گا یہ اس آدمی کا شہر ہے. پھر وہاں سے چل کر شام پہنچے گا تو اللہ اسے عقبہ فیق کے پاس ہلاک کر دے گا. اب یہ روایت بھی سعید بن جمحان کی بیان کردہ، سعید تک اس کی سند صحیح ہے، لیکن اس میں ایسی میں عجیب و غریب باتوں کا ذکر ہے جو صحیح حدیثوں میں نہیں ملتا. اس میں دجال کے ساتھ 2 نبی جیسے فرشتوں کا ذکر ہے اور ان کے عجیب و غریب کردار کا ذکر ہے، اس لیے یہ بھی گل صحیح نہیں لگ رہی. ان مسالوں سے یہ بات متحقق ہو جاتی ہے کہ حاج سفینہ سے سعید بن جمحان کے منفرد روایات میں منکر باتیں ہوتی ہیں. اس لیے اس طریق سے مروی اس کی روایت کی جن باتوں میں منفرد ہوگا وہ باتیں ضعیف شمار ہو. انہوں تو لے آ کے انہوں نے حدیثہ سناتے کیا، اور 30 سال والی جڑی خلافت والی ہے نا وہ بھی ضعیف ہوئی وہ کہندے پہ. اور زیر بحث حدیث میں بھی اس طریق سے ہے، اور اس میں وہ عہد نبوت کے بعد دور خلافت کی مدت بتلانے میں منفرد ہے. اس طرح سفینہ رضی سے بنو امیہ کی مذمت کہنے کہ بنو امیہ والے جھوٹ کہندے پہ، یہ غلط گل. بنو امیہ بنو قریش کے قبیلے ہیں، یعنی قریش کے قبیلوں میں سے یہ بنو امیہ ہے، بنو قاسم ہے. تو سرکار نے بنو امیہ نو تے قریش کی فضیلت قرآن تو ثابت ہے، لی لافی قریش، تو کیسے ہوگی؟ اس لیے جو ہے نا انہوں نے کہا گلاں جڑیاں نا گل صحیح نہیں. دوسری وجہ کہ اگر یہ فرض کر لیا جائے کہ سعید کی سفینہ سے روایت بھی ضعیف نہیں ہے تو بھی اس کی خاص اس روایت کے مذکورہ دونوں باتوں کو ضعیف مانا جائے گا، کیونکہ وہ ان باتوں کی روایت میں منفرد ہے اور وہ علل اطلاق سکہ نہیں بلکہ اس پر جرا بھی ہوئی. بڑے انہوں نے اتنے نا کومنٹ چ نا بندیاں دے نام لکھے جنہوں نے کہا بندہ اس طرح غلط ہے، اس گل چ اس معاملے چ اینے معاملے وہ کتاباں دی کتاباں ہی بھریاں. ایک حدیث ایک کتاب وچ نہیں جاندی، میں تمہیں دساں کدی کدی 50 کتاباں ہی لکھی ہوندی، حدیث ایک ہی ہوندی، لیکن جو راوی انج کر کے دس کتاباں کہندے کتاباں چ لکھی، مطلب ہوتا ہے حدیث ایک ہی ہے، کتاباں چ مختلف لکھی گئی. تو انہوں جو تحریر کی جاتی ہے نا تو بندہ سمجھتا ہے یار انیاں کتاباں چ لکھی گئی، وہ انے والے دیتے ہیں پڑھ کے ہوندی کوئی ہے. اچھا جی، وہ کہتے کہ ہم اہل فن کہتے ہیں اسی یہو جی حدیثاں قبول نہیں کرتے. ابھی یہ میرا کیا کہتے ہیں رائے نہیں چل رہی، ابھی میں صرف ایک حوالے سے آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ یہ کیا ہو رہا ہے. کہتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلافت اور اس کے بعد ملوکیت سے متعلق کئی صحیح روایات وارد ہوئی ہیں، ٹھیک ہے، لیکن زیر بحث روایت کے علاوہ کسی بھی صحیح روایت میں نبی کریم کے بعد مرحلہ خلافت کی تحدید وارد نہیں. انہوں نے کہ سرکار نے کسی اور اجنا 30 سالہ خلافت کا لفظ نہیں بولیا. مثال دیکھیں، یعنی سیدنا خالد بن عمیر رضوی کہتے ہیں کہ امیر بصرہ عتبہ بن غزوان رضی اللہ عنہ نے ہمیں خطبہ دیا تو اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد کہا کہ بعد حمد و ثنا کے معلوم ہو کہ دنیا نے ختم ہونے کی خبر دی اور دنیا میں کچھ باقی نہ ہے مگر جیسے برتن میں کچھ بچا ہوا پانی رہ جاتا ہے جس کو اس کا صاحب پیتا ہے، اور تم دنیا سے ایسے گھر کو جانے والے ہو جس کو زوال نہیں. بس اپنی زندگی میں نیک عمل کر کے جاؤ، اس لیے کہ ہم سے بیان کیا گیا کہ پتھر جہنم کے اوپر کے کنارے سے ڈالا جائے گا اور 70 برس تک اس میں اترتا جائے گا، طے نہیں آئے گا. کوئی کہتے ہیں 500 سال، 70 برس تک
نیچے گرتا جائے گا، اس کی تہہ کو نہ پہنچے گا، اللہ کی قسم جہنم بھری جائے گی۔ کیا تم تعجب کرتے ہو؟ اور ہم سے بیان کیا گیا کہ جنت کے دروازے کی ایک طرف سے لے کر دوسری طرف کنارے تک 40 برس کی راہ ہے، اور ایک دن ایسا آئے گا کہ دروازہ لوگوں کے ہجوم سے برا ہوا ہوگا، اور میں اپنے آپ کو دیکھ رہا ہوں کہ میں 7 شخصوں میں سے 7واں شخص تھا جو رسول اللہ کے ساتھ تھے، اور ہمارا کھانا درخت کے پتوں کے سوا کچھ نہ تھا، یہاں تک کہ ہماری باچھیں زخمی ہو جاتی تھی۔ میں نے ایک چادر پائی، اس کو پھاڑ کر 2 ٹکڑے کیے، ایک ٹکڑے کا میں نے تہمت بنایا، دوسرے ٹکڑے کا سعد بن مالک نے۔ اب آج کے روز کوئی ہم میں سے ایسا نہیں کہ کسی شہر کا حاکم نہ ہو، کہتے اسی اتنا پتلی حالت ہوندے سن کہ کپڑا نہیں ملتا، اسی آج حاکم بنے پھرتے ہیں۔ اور میں اس بات سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں اپنے آپ کو بڑا سمجھوں، لیکن اللہ کے نزدیک چھوٹا ہوں، اور بے شک کسی پیغمبر کی نبوت ہمیشہ نہیں رہی، بلکہ نبوت کا اثر تھوڑی مدت میں جاتا رہا، یہاں تک اس کا آخری انجام یہ ہوا کہ وہ ملوکیت ہو گئی۔ بس ان قریب تم ہمارے بعد آنے والے عمرہ کو دیکھو گے اور تجربہ کرو گے ان امیروں کا جو ہمارے بعد میں آئیں گے، کہ ان میں دین کی باتیں جو نبوت کا اثر ہے نہ رہیں گی، اور وہ بات بالکل دنیا دار ہو جائیں گی۔ ایسے کوئی 30 سال نہیں دسے، اس میں پوری روایت سنانے کا مقصد ہے، اس میں بھی 30 سال بیان ہے، ٹھیک ہے جی۔ خلافت کا اشارہ بھی ہے ملوکیت کے بعد، لیکن اب آتے ہیں صحیح مسلم کی اس حدیث میں۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا اس معاملے کا پہلا دور نبوت اور رحمتوں کا ہوگا، نبوت اور رحمت کا ہوگا، پھر خلافت اور رحمت کا ہوگا، پھر ملوکیت اور رحمت کا ہوگا، پھر امارت اور رحمت کا ہوگا، پھر لوگ اس معاملے میں ایک دوسرے پر گدھوں کی طرح ٹوٹ پڑیں گے، اور تمہارا بہترین جہاد گدھوں کی طرح ٹوٹ پڑیں گے، اور تمہارا بہترین جہاد دشمن کے مقابلے کے لیے تیار رہنا ہے، اور ایسی بہترین تیاری کی جگہ اسکلان ہے۔ دس ارادہ یہ جو 3-4 چیزیں دسی ہیں، نبوت رحمت، خلافت رحمت، ملوکیت رحمت، امارت رحمت، 4 چیزیں دسیاں گئی۔ آگے چلتے ہیں، پریشان تو نہیں نہ ہو رہے؟ تو گل سمجھ آ رہی نا؟ میں کو اللہ بڑے انج کر کے نکلے نا۔ حذیفہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا تم نبوت اور رحمت کے دور میں ہو، اس کے بعد خلافت اور رحمت کا دور ہوگا، اس کے بعد ایسا دور اور ایسا دور ہوگا۔ آگے 4 دسے نا، ایسا دور اور ایسا دور ہوگا، اس کے بعد کاٹنے والی ملوکیت کا دور ہوگا۔ اس وقت لوگ شراب پئیں گے، ریشم پہنیں گے، اس کے باوجود قیامت تک مدد کیے جاتے رہیں گے، مدد ضرور ہوتی رہے گی۔ اب اس میں بھی 30 سال تک کوئی ذکر نہیں۔ پھر ایک روایت میں آتا ہے اللہ کے رسول نے فرمایا جب بھی نبوت آئی اس کے بعد خلافت کا دور آیا، جب بھی خلافت آئی اس کے بعد ملوکیت کا دور آیا، اور جب بھی صدقہ آیا بعد میں مقصول بن گیا۔ اس میں بھی 30 سال کا نہیں۔ پھر ایک حدیث پاک میں آتا ہے، فرماتے ہیں سنا کہ یہ معاملہ نبوت اور رحمت سے شروع ہوا ہے، پھر اس کے بعد خلافت اور رحمت کا دور ہوگا 2، لیکن 30 سال کا ذکر نہیں۔ عمر بن خطاب خطبہ دیتے ہوئے فرمایا کہ میں نے اللہ کے رسول کے اس مقام پر کہتے سنا یہ معاملہ نبوت اور رحمت سے شروع ہوا، اس کے بعد سلطنت، خلافت اور رحمت کا دور شروع ہوگا، پھر اس کے بعد ملوکیت اور رحمت کا دور ہوگا۔ کہتے ہیں ملوکیت نو ہی رحمت کیا جائے۔ سند ضعیف ہوئے گی، میں حال سندہ بحث نہیں کر رہا، میں صرف حال سنان لگا۔ 7ویں، اللہ کے رسول نے فرمایا 7 نمبر، میرے بعد خلفاء ہوں گے، اور خلفاء کے بعد عمرہ ہوں گے، اور عمرہ کے بعد بادشاہ ہوں گے، اور بادشاہ کے بعد جابر حکمران ہوں گے۔ پھر میرے اہل بیت سے ایک شخص نکلے گا، وہ آخر میں چلے گے سرکار علیہ السلام۔ میرے بعد خلفاء ہوں گے، خلفاء کے بعد عمرہ ہوں گے، اور عمرہ کے بعد بادشاہ ہوں گے، اور بادشاہوں کے بعد جابر حکمران ہوں گے۔ 8ویں حدیث، سرکار نے میں اس امت میں نبوت اور رحمت کا دور ہوگا، پھر خلافت اور رحمت کا دور ہوگا، پھر بادشاہت اور رحمت کا دور ہوگا، پھر بادشاہت اور جبر کا دور ہوگا۔ جب یہ دور آ جائے تو اس وقت زمین کے اندر کی جگہ اس کے باہر کی جگہ سے بہتر ہوگا۔ ٹھیک ہے، اب اتنی ساری احادیث میں خلافت کا ذکر ہے، لیکن دور خلافت نے مخصوص نہیں کیتا جڑا اس کیتا گیا، ترمذی کی حدیث کیتا گیا۔ انہوں نے یہ مثالیں دے کر سمجھایا کہ یار ایسے مارے وہ حدیث جڑی ہے نا، اے معاملے ساڈے نا مزہ نہیں آ رہا اس حدیث دے نا، سان سمجھ آ رہی کہ سرکار نے 3-4 چیزاں انہوں نے کی ہیں، نبوت اور رحمت، خلافت اور رحمت، ملوکیت اور رحمت۔ اس کے بعد جا کر کہا آگے، اس کا مطلب کہ نبی کریم نے اپنے بعد صرف 4 یا 5 خلیفہ کا بتایا ہے، جس حضرت عثمان انہوں نے 4-5 خلفاء دسیا۔ اب اگر چلتے ہیں ایک حدیث بات صحیح مسلم کی آتی ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا اسلام 12 خلفاء تک غالب اور بلند رہے گا،
پھر آپ نے ایک بات کہی جو میں سمجھ نہ سکا. میں نے اپنے والد سے پوچھا, آپ نے فرمایا, انہوں نے کہا سب کے سب 12 خلفاء قریش سے ہوں گے. قریش قبیلہ آگے میں تمہیں بنو مخزوم, بنو تمیم, بنو امیہ, یہ سارے قریش تھے. یہاں پر بھی سرکار نے 12 خلفاء کا نام لیا ہے, لیکن ہم کہاں پر خلافت کو روک رہے ہیں؟ 4-5 پر خلافت کو روک رہے ہیں. کہتے ہیں جو اہل علم 30 سال خلافت والی حدیث سفینہ کو صحیح مانتے ہیں, وہ یہ تطبیق دیتے ہیں, گالوں ملان کی کوشش کرتے ہیں کہ 30 سال والی خلافت سے خلافت علی منہاج النبوہ مراد اور نبوت دے طریقے تے ہوئے گی. اور 12 خلفاء والی حدیث میں مطلق خلافت کا ذکر ہے, لیکن چونکہ 30 سال خلافت والی حدیث کئی بنا پر ضعیف ہے, اس لیے یہاں تطبیق درست نہیں ہے, ملا نہیں سکتے ان گل. تیسرا طریقہ انہوں نے ایک نواں طریقہ کہتے ہیں, بھی طریقہ سمجھنے واسطے ہوتا ہے. ابو حازم نے بیان کیا کہ میں ابو ہریرہ رضی کے مجلس میں 5 سال تک بیٹھا ہوں, میں نے انہیں رسول اللہ کی حدیث بیان کرتے سنا. آپ نے فرمایا بنی اسرائیل کے انبیاء ان کی سیاسی رہنمائی بھی کیا کرتے تھے, جب بھی ان کا کوئی نبی ہلاک ہو جاتا دوسرے ان کی جگہ موجود ہوتے, لیکن یاد رکھو میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا, ہاں میرے خلیفہ ہوں گے, بکثرت خلیفہ ہوں گے. ایسے سرکار نے 12 کا بھی نام نہیں لیتا, جب بکثرت خلیفہ ہوں گے. صحابہ نے عرض کیا ان کے متعلق آپ کا ہمیں کیا حکم ہے؟ انہوں نے سب سے پہلے جس سے بیعت کر لو, سب سے پہلے جس سے بیعت کر لو, بس اسی کی وفاداری پہ قائم رہو. اور جو بھجے گئے سے نا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے وہ بنو ثقیفہ, یہی وجہ سی کہ سرکار نے فرمایا جی بیعت کر لے تو پھر وہ انہوں نے کہا بیعت نہ کر لیں مسلمانوں کے اختلاف پیدا ہو جائے, وہ اختلاف کو دور کرنے کے لیے روکے تھے. اور جو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ جنازہ چھوڑ کر بھاگے تھے, اور میں اس پر یہ کہا کرتا ہوں کہ سعد بن عبادہ پھر وہاں پر موجود کیوں نہیں؟ تم سعد بن عبادہ کو تو مانتے ہو, انہوں نے تو بیعت نہیں کی حضرت ابوبکر صدیق کی, لیکن وہ جنازے میں شامل نہیں تھے, اس وقت موجود نہیں تھے, یہ چھوڑ کر وہاں گئے, تو ان کو برا بلا نہیں کہتے, ان کو کیوں کہتے ہو؟ تم ڈرامے لوگ, تم مسلمان ہی نہیں. بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اس لیے یہ دھیان رکھنا پڑتا ہے کہ ایک معاملے میں کئی معاملے چھپے ہوتے ہیں. تو سرکار نے جس کی بیعت کر لو بس اسی کی وفاداری پہ قائم رہو, اس کا جو حق ہے اس کی ادائیگی میں کوتاہی نہ کرو, کیونکہ اللہ تعالیٰ ان سے قیامت کے اس کی رعایا کے بارے میں سوال کرے گا. مجھ سے پوچھا جائے گا ہاں بھائی تو کی سکھایا, تو انہوں نے دتا کی, تو میں سمجھانے کی کوشش کروں گا یا اللہ میں اے چیزاں سمجھانے کی کوشش کی تھی. اس حدیث میں بھی سرکار نے 4 نہیں 12 خلفاء کے بعد کہا بڑے بہت خلفاء ہوں. چوتھا طریقہ, ایک اور نواں طریقہ, امیر معاویہ کے دور میں کوئی ایک بات بھی ایسی نوٹ نہیں کی گئی جس کی بنیاد پر یہ کہا جا سکے کہ ان کے دور میں ملوکیت شروع ہو گئی, بلکہ شہادت عثمان کے بعد جو فتنہ شروع ہوا, امیر معاویہ رضی کے خلیفہ بننے تک اس فتنے کی آگ نہ بجھی, لیکن امیر معاویہ رضی کے خلیفہ بننے کے بعد پوری امت ان کی خلافت پر متفق ہو گئی. اس کے بعد ان کی وفات تک عالم اسلام میں کسی فتنے نے سر نہیں اٹھایا. گل صحیح کہ 19 سال کا ریکارڈ ہے کہ انہوں نے انڈر گراؤنڈ ہو گئے سارے کیونکہ مدبر تھے نا. یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام و تحیۃ و سنہ نے کیا ارشاد فرمایا تھا, یا اللہ ان کو مہدی بنا, ان کو حساب کتاب کا علم دے. انہاں دے دور وچ جڑا معاملہ انڈر گراؤنڈ کرتا سارے نے پڑھ. ایسے بابرکت دور کے خلاف صرف تنہا سعید بن جمحان متکلم فی کی ایسی روایت قابل قبول نہیں ہو سکتی, اس میں پورے دور کے خلافت سے کاٹ کر ملوکے سے تعبیر کیا گیا. کہتے یہ گل لگتی نہیں تھی. اس لیے انصاف کی بات یہی ہے کہ سعید بن جمحان متکلم فی کی یہ منفرد روایت مردود ہے, اور امیر معاویہ رضی کے دور بھی خلافت کا دور ہے. حالانکہ میری رائے نہیں ہے, یہ میں ان کی باتیں کر رہا ہوں جس نے یہ نوٹ کیا. کہتے ہیں علامہ ابن خلدون فرماتے ہیں مناسب بات یہی تھی کہ معاویہ رضی اللہ عنہ ان کے دور کو سابقہ خلفاء اور ان کے دور کے ساتھ ملایا جائے, کیونکہ فضل, عدالت اور صحبت میں یہ اپنے سابقہ خلفاء سے ملحق ہے, اور اس سلسلے میں وہ حدیث نہیں دیکھی جائے گی جس میں یہ آیا ہے کہ خلافت میرے بعد 30 سال رہے گی, کیونکہ یہ حدیث صحیح نہیں. اور حق بات یہ کہ معاویہ رضی کا شمار بھی خلفاء میں سے ہوگا. ساری حدیثاں تو سنن تو بعد ہم نے یہ کہا کہ خلافت راشدہ حضرت ابو بکر, عمر, عثمان, علی, اور اس میں جو حضرت حسن رضی اللہ کی خلافت آتی ہے اس کو بھی ہم حضرت علی رضی اللہ کی خلافت مانتے ہیں. ٹھیک ہے, اور اس میں قرآن کی روح سے جو تطبیق کی جاتی تھی انہوں نے کہا کہ خلافت اس کی ہوگی خلافت راشدہ جو مہاجرین میں سے ہوگا, جنہوں نے ہجرت کی تھی ان میں سے ہوگا. یہ ان کو ہم جو خلافت مانتے ہیں ان کو مانتے ہیں خلافت راشدہ. کچھ لوگ آگے جا کر کہتے ہیں کہ خلافت راشدہ حضرت عمر بن عبد العزیز کا دور, عمر ثانی کا دور بھی کہلاتا ہے. ان کا وہ بھی خلافت راشدہ نہیں ہو سکتی, خلافت ہو سکتی. اور خلافت جو عمر بن عبد العزیز ہے تو عمر بن عبد العزیز سے پوچھا جاتا ہے حضرت
معاویہ رضی اللہ کے دور متعلق تو آپ فرماتے ہیں کہ اسی گھوڑے تے جائیے نا, گھوڑے تے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ جا رہے ہوں نا, اور انہوں دے گھوڑے چ جڑا کٹا جاندہ ہے نا, اسی انہیں جو گئے نہیں. اب وہ ان کے دور کے بارے میں ان کی بات یہ کر رہے ہیں, ان کو عزت وہ دے رہے. ہمارا یہ ہو گیا, پہلی بات بنا دی, لوگ کہتے ہیں خلافت خلیفہ ہیں, ان کے بھی مل جاتے. ہم نے کہا کہ خلافت راشدہ وہیں پر ختم, اور حضور نے فرمایا خلافت کے بعد ملوکیت کا دور آئے گا, رحمت کا دور آئے گا. وہ بھی حدیث میں نے آپ کو سنا دی. تو اگر یہ ملوکیت کا دور بھی ہے پھر بھی رحمت کا دور ہے, پھر بھی کیا ہے, رحمت کا دور ہے. اس لیے ہم نے کہا کہ یہ بادشاہ ہیں لیکن رحمت والے, ہم ان کو مان لیتے ہیں. ملوکیت کا دور ہے, حضرت سفینہ رضی اللہ حدیث کو مان لیتے ہیں کہ حضرت سفینہ رضی اللہ حدیث 30 سال والے ٹھیک ہو گئے, اور لیکن ہم یہ کہیں گے کہ یہ اگر بادشاہت کا دور بھی ہے تو کیا ہے, رحمت کا دور ہے. اور ان کی بادشاہت میں 56 لاکھ مربع میل تقریباً اسلام بڑھا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے, جس کو آگے انشاءاللہ میں بیان کروں گا, اگلے سیٹرڈے کو بیان کروں گا, کیونکہ جو ہے نا کچھ چیزیں وہ ہوتی ہیں سمجھنے والی ہوتی ہیں, تو ان کو دیکھنا پڑتا ہے کہ ہم نے اس کو سیٹ کیسے کرنا ہے. عمومی طور پر لوگوں کو جو ہے نا بات وہ سمجھ میں نہیں آتی جو ہم سمجھانا چاہ رہے ہوتے ہیں, لیکن یہاں پر جو میں نے سمجھانے کی کوشش کی اس میں یہ آتا ہے, پہلا دور خلافت کا رحمت کے ساتھ, دوسرا ملوکیت کا رحمت کے ساتھ, اور جو یہ کہا جاتا ہے نا وہ کھٹکنے والی بادشاہت ہوگی, اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ نور نبوت والا نہیں ہوئے. لازمی بات ہے, نبوت اور خلافت والا تو نہیں ہو سکتا. اگر حضرت کیا کہتے ہیں معاویہ رضی اللہ کی ملوکیت کو بھی شمار کیا جائے تو اس میں نور جو ہے وہ نبوت والا نہیں ہو, کہ ان کا ان جیسا نور ہو وہ نہیں ہو سکتا. اس لیے ہم نے اس چیز کو بھی سمجھنا ہے. کچھ میں نے اس پر کویسچن جو ہے نا بنائے تھے. کویسچن کہاں چلے گئے, چلے اس کو اگلے جو ہے نا جو مضمون ہمارا ہوگا سیٹرڈے کو, اس میں ہوگا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کے درمیان جو صلح ہوئی وہ کیا تھی, کون سی شرائط تھی, جو صلح ہوئی تھی وہ کون سی شرائط تھی, اور کیا معاملہ, اب ہمیں کیا سمجھنا چاہیے, ہم کس مقام پر پہنچے. اب جو میں نے آپ کو بیان کیا آپ کس مقام پر پہنچے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کو کوئی خلیفہ ثابت کرے تو مجھے کوئی پرابلم نہیں, اگر کوئی بادشاہ کرے تو مجھے تب بھی پرابلم نہیں. ہم لوگوں کو کیا پرابلم ہو سکتی ہے, ہم تو کہنا کہ یار علماء نے ثابت کیا ہے, لیکن ہم یہ کہیں گے کہ بہترین یہ انداز ہے اگر ہم ان کو بادشاہ بھی ثابت کریں تو وہ بھی رحمت والے, کیونکہ حدیث میں یہ چیزیں بھی آئی ہیں اور ہم کسی حدیث کا بھی انکار نہیں کر رہے. حضرت سفینہ رضی اللہ کے حدیث کا بھی انکار نہیں کر رہے, کسی اور حدیث کا بھی انکار نہیں کر رہے, لیکن جب تطبیق کریں گے ساروں کو اکٹھی کرنے کے بعد, اتنی میں نے آپ کو حدیثیں سنائی, تو پھر ہم یہ کہیں گے کہ 12 ہی خلفاء ہوں گے, قریش میں سے ہوں گے, نہ دسے نہیں سرکار. اگر نبی کریم علیہ السلام نے نام نہیں بتائے تو ہم کیسے کر سکتے ہیں. علماء نے اتفاق کیا کہ خلافت راشدہ ان 4 کی ہوگی, اور 5 حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ کو شمار کیا, یہ خلافت راشدہ. اس کے بعد کوئی خلیفہ بنتا بھی ہے تو وہ والا نہیں ہوگا, خلافت راشدہ والا نہیں ہو سکتا, کیونکہ وہ وہیں پر ختم ہو جاتی ہے 30 سال کی. لیکن ہم نے آگے کہا کہ بادشاہت بھی ہوگی تو رحمت والی ہوگی. حضرت میر معاویہ رضی اللہ عنہ بادشاہ ہیں, رحمت والے ہیں, اور یہ ان کا جو عقیدہ تھا وہ صحابہ کرام والا تھا, ان کا قرآن بھی وہی تھا, ان کی حدیث کی کتابیں بھی وہی تھیں, لیکن اہل تشیع مسلمان نہیں. اور جتنی تاریخ پر لکھی کتابیں ہوں گی نا, یا جتنی آگے میں پیچھے بھی بیان کیا تھا حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ ممبر پر گالیاں نکالتے ہیں, اس کا بھی جواب میں آگے دوں گا. پہلے تو میں دے چکا ہوں نا سب کا مطلب کیا ہوتا ہے, پچھلی جب میں نے ہفتے میں بیان کر دیا تھا. لیکن یہ جتنی بھی آتی ہے نا بیٹے, ایسا ہو نہیں سکتا, ایسا ہو نہیں سکتا. آپ اس دور میں رہتے ہیں, جمعے میں کوئی گالیاں نکالتا ہے, آرڈر کر کے یار گالیاں نکال, کیسی عجیب سی بات ہے. اور یہ پروپیگنڈا کرنے والے کون ہیں, جس کا مطلب ہے کہ جو بھی ایسی حدیثیں بیان کرے وہ ان کے زیر اثر ہے یا ان کے پے رول پر ہے. یہ تو ہو نہیں سکتا کہ لوگ نہ بکے ہوں, ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ پیسہ لے کر قرآن نہ بیچ, یا تو جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں قرآن اٹھا کر عدالتوں میں, جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں یہ دور میں, اور کرپشن میں ہم کہاں پر ہیں.
تو قرآن کا نام لے کر جھوٹ نہیں بولتے ہم لوگ. بہت سے لوگ آج کل تو رواج نہیں ہے اچھا کتنے کا فتویٰ لینا ہے. جب ہم نے فتوے لیے نا یہ معرفت کتاب کے لیے تو دعوت اسلامی تک جب ہماری بات پہنچی نا تو دعوت اسلامی والوں نے کہا کہ یار اسی پہلے تو سوچ سکتے سن کہ تو جو فتوے لیتے ہیں نا جو فتوے لیے ہیں یہ پیسے دے کر لیے لیکن تمہارے فتووں میں بہت بہت اچھے جو ہے نا مفتی وہ بھی شامل جن کے بارے میں ہم گمان ہی نہیں کر سکتے وہ پیسے لیتے ہیں. سمجھانے کا مطلب کیا ہوا کہ وہ سمجھتے ہیں کہ پیسے لے کر فتوے دیے جاتے ہیں. جس دور میں پیسے لے کر فتوے دیے جاتے ہیں تو عالم پیسہ لے کر نہیں بول سکتا. کوئی جی دیکھو تمہارے سنی بولتے ہیں سارے سنی اپنے نال رکھ لو سانو کوئی لینا دینا نہیں. ہم ایسے سنیوں کو چاہتے نہیں مانتے نہیں. اور میں نے جو آپ کو بیان کر دیا حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہیں کاتب وحی ہیں. ان کے دور میں دین کہاں تک پہنچا افریقہ تک چائنا تک انہوں نے دین پہ. اور آپ مزیداری کی بات دیکھیں کہ جو ان کے دور میں آئے ہیں نا ان کے خلاف بھی بولا جاتا ہے. مثلا طارق بن زیاد بنو امیہ کے دور میں کہاں تک پہنچا. موسیٰ بن نصیر کہاں تک پہنچا. قتیبہ کہاں تک پہنچا. محمد بن قاسم کہاں تک پہنچا. اور تاریخ جو ہے نا وہ ہمیشہ ان کو لکھ دے گی محمد بن قاسم نے بند کے ماریا گیا طارق بن زیاد نے انج کیتا گیا سب تاریخی باتیں. وہ بلا لیا خلیفے ایسے ہو گئے تھے خلفاء ایسے ہو گئے تھے کہانیاں بدل کے کرنے والے پروپیگنڈا کون ہوں گے جنہوں نے اسلام اتنی دور تک پہنچا دیا. ان کو واپس بلا کر ایسے دردناک سائے ساڈے دل میں ہمدردی پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی کہ بڑا ہی ظلم ہوا خلیفہ کے دور بہت ظلم ہوئے. یہ لاشوں پر سیاست کی جاتی باتیں کر کر کے ہمیں اس طرف لگایا جاتا ہے. لیکن میرے اوپر پروپیگنڈے کا اثر کیوں نہیں ہوگا. میں قرآن پڑھتا ہوں حدیث پڑھتا ہوں مینوں اللہ نے عقل دیتی میں خود سمجھنے کی کوشش کرتا ہوں. میں بیوقوف نہیں ہوں. میں بیوقوف نہیں ہوں کہ لوگوں کی باتیں سنوں. میں پڑھا لکھا آدمی ہوں کوئی دلیل سے بات تو کروں گا. وہ اینے سونوں تو اسی کلے پاری ہاں اینی جلدی تو ٹھہرتے نہیں اسی ہے کیونکہ سانو جسے جنہوں نے کھڑا کیتا انہوں نے ایویں نہیں کھڑا کیتا انہوں نے کچھ دے کے کھڑا کیتا کھڑا تو رہے. تو اس لیے ہم کھڑے ہیں نا تو کسی بنیاد پر کھڑے تو اینی جلدی تو ٹھہرتے اسی بھی نہیں. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے شکر ہے. میں ایک واقعہ مجھے یاد آ گیا تو برکن سنا دیتا ہوں کہ ایک دفعہ میں خواب دیکھ رہا تو خواب میں دیکھا کہ ہمارے پیر و مرشد رحمۃ اللہ اسٹیج پر کھڑے شام کا وقت تھا وہ جب اسٹیج لگی ہوتی نا وہاں پر کھڑے ہیں تو حضور قبلہ عالم رحمۃ اللہ علیہ بیان کر رہے ہیں اور بیان فرمایا میں کشف جو ہے یہ فلاں کو دیتا ہوں. مجھے نہیں معلوم کس کو دیا گیا میں بس دیکھی جا رہا. اور جب واقعہ نہیں آتا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا کہ سرکار نے شاید فرمایا کہ کل جھنڈا اس کے ہاتھ میں دوں گا جو اللہ سے محبت کرتا ہے اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کا رسول بھی اس سے محبت کرتا ہے. اب سب صبح ہوئی تو سارے جن سن عمر فاروق کہتے میں انجن گردن کری جاؤں یا رسول اللہ میں بھی کھڑا ہوں. تو سرکار نے فرمایا جن میں جھنڈا داں گا خیبر تک کلا وہی پتہ کرے گا. جھنڈا جو تھا وہ حضرت علی رضی کو دیا گیا لیکن وہ کہتے میں بھی انجن کر کے کرتا پہ سرکار دیکھو تو صحیح. تو جب یہ ہاں میں دیکھ رہا تھا تو سرکار مان لگے میرے پھر مجھے مان لگے کہ ہم جو ہے کشف یہ فلاں کو دیتے ہیں کرامت ہم فلاں کو دیتے ہیں. میں کہا لو ساڈے ہاتھ کچھ نہیں ہے کری میں بھی انج جاواں سرکار ادھر بھی دیکھو. اور اس کے بعد ہم نے علم ہم محمد رضوان کو دیتے ہیں. تو اس کے بعد مجھے پہلے تو سمجھ نہ آئی کہ علم ہوندا کی ہے. اب سمجھ آتی ہے علم العلماء ورثۃ الانبیاء. علم نہیں ہے متقی نہیں ہے علم نہیں ہے ولی نہیں ہے. کشف اور کرامت یہ ولیوں کی شرائط میں شامل نہیں. علم شامل ہے علم سے باہر بندہ باہر اسی علم شامل ہے. تو بعد میں سمجھ آئے کہ اسی نتارا بڑا اچھا کر لینے اسی گل بڑی اچھی کر لینے. سمجھ میں آئے کہ ہم لوگوں کو سمجھا بھی اچھا دیتے ہیں. تو آپ کو میں نے حضرت معاویہ رضی کے بارے میں بتایا صحابی رسول ہیں اور ان کا دور خلافت کا بھی ہوتا ہے اور کچھ کہتے ہیں ملوکیت و رحمت کے ساتھ. ہم ملوکیت اور رحمت کے ساتھ کیونکہ ہم نے کہا کہ یہ کیا کہتے ہیں خلفائے راشدین میں شمار نہیں ہوتے. احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ پہلے بادشاہ ہیں اسلام میں یہ پہلے بادشاہ ہیں. دیوبندیوں کے بھی یہی فتوے ہیں کہ یہ خلافت نہیں بادشاہت کہلاتی ہے. اس لیے میں اہل سنت کے ساتھ جو کنیکٹڈ ہے خلافت عثمانیہ سے لے کر حضور تک کے دور میں ان میں سے انہوں نے قانون سازی کر دی تھی مکمل قانون سازی کر کے انہوں نے کھڑا کر دیا ہوا تھا 600 سالوں میں کھڑا کر کے رکھ دیا ہوا تھا. اس لیے میں ان کے ساتھ
یہ تعلیم کے ساتھ، بندوں کے ساتھ نہیں، علماء کے ساتھ، جماعتوں کے ساتھ، تعلیم کے ساتھ ہوں کہ ان کی تعلیم بہت اچھی تھی، اس پر آج بھی اگر اکٹھے ہو جائے تو ہو سکتے ہیں، باقی کسی پر اکٹھے نہیں ہو سکتے. ہر جماعت اپنے اپنے روندو مارے گی، رانگ نمبر دے گی، لیکن اس پر ہم اکٹھے نہیں ہو سکتے. ہم نے اکٹھا ہو سکتے ہیں تو کس پر ہو سکتے ہیں؟ تعلیم پر، عقائد اہل سنت پر، عقائد و اعمال اہل سنت پر. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. یا اللہ یا رحمان ثبتنا علی الایمان، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین. کل انشاءاللہ